میں ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناشرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہ ورزقت ون و تمتیہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ میرے مولا ولایت کا یہی سامان مل جائے، کبھی مقداد مل جائے کبھی سلمان مل جائے۔ ابو طالب کے منکر ہے دعا میری کہ محشر میں تمہیں سفیان مل جائے ہمیں عمران مل جائے۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ جسے یقین ہے کہ صلوات پڑھنے سے اندر کی نجاستیں دور ہو جاتی ہیں، وہ بلند ترین صلوات پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب۔ یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی۔ یا قاہر الدوی ولی الولی یا مظہر اللجائب یا مرتضی علی۔ یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ۔ بڑی تعریف سنی تھی آپ کی، بندے تھوڑے یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں، ہمارے ہاں ویسے بھی زیادہ یا تھوڑے کی بات ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ تو مجلس کا آغاز ہے، تھوڑا سا ذہنی طور پہ مجلس میں شامل ہو جائیں۔ جتنے بندے ہیں میرے لیے یہ کافی ہیں، کیونکہ میں دھول پہلی دفعہ آیا ہوں، تو مجھے پتہ چلے کہ جہاں حسینی ویسے ہیں جیسے حسینیوں کو ہونا چاہیے۔ مزید ایک جملہ کہتا ہوں، جو بندے شامل نہیں ہو سکے مجلس میں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا اللہ۔ شاباش شہزاد جی، یہ آپ کا حق تھا کہ آپ اس لفظ کو دہراتے۔ 3 بندے چپ رہ گئے بھائی۔ بسم اللہ جی، وہ 3 بھی شامل کر لیتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں جی۔ پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ۔ ایک بندہ رہ گیا ہے، ایک بندہ رہ گیا ہے، تو انہوں پتہ ہے بھائی میں رہ گیا، پتہ ہے نا، وہ بھی ان شامل ہو جائے گا۔ علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ۔ چلیں، سارے جڑ گئے، سارے مجلس میں شامل ہو گئے،
مزید ایک جملہ کہتے ہیں تاکہ ایک مشترکہ میسیج آ جائے کہ ہم مجلس میں شامل ہو چکے ہیں۔ معراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا اللہ۔ آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ پیر و مرشد جناب سید ناصر شاہ صاحب اور جناب سید شہریار تقوی صاحب کی مسیح جمیلہ حاضری نوکری ڈیوٹی خرچ اخراجات لنگر نیاز کائنات کا مالک 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک بابا جی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائی ہیں شہزاد بھائی، ان کی بچی بیمار ہے، مالک جناب سیدہ کے بچوں کا صدقہ، امام حسین بادشاہ کی 4 سالہ بیٹی کا صدقہ، مالک شفائے کلی عطا فرمائے۔ مالک مصیبتیں پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرمائے۔ مجھ سے پہلے بڑا خوبصورت خطاب فرما گئے جناب فضل عباس، جن کا نام ہی فضل عباس تھا، انہوں نے اچھا ہی پڑھنا تھا، اور میرے بعد ہیں نجف عباس، ٹھیک ہے، آپ کے سنے ہوئے اور خوبصورت ذاکر وہ خطاب فرمائیں گے، فی الحال 4-5 گھنٹے میں پڑھنا ہے۔ انجی ہے نا، تسی بھی ٹیکس لے پہنچ جاؤ گے۔ میرا دل ہے تھوڑے وقت میں مکمل نوکری کی جائے، مجھے بھی 4-5 ڈیوٹیاں کرنی ہیں، بھائی کو بھی جانا ہے، تو زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، آپ اتنا جلدی مجلس میں شامل ہوں کہ تھوڑے وقت میں مکمل مجلس پڑھی جا سکے۔ میں پتہ نہیں کیا پڑھتا، اور میرا دل تھا میں ایام سیدہ کے حوالے سے پڑھوں، اور شہریار شاہ جی نے مجھے غازی کا بھی کہہ دیا، اب کیا پڑھوں؟ کیا کہتے ہیں؟ مرضی سے پڑھوں؟ مرضی سے پڑھ لوں؟ مولا غازی پھر پڑھ دیں گے۔ ہاں، میرا دل کر رہا ہے میں اس شہزادی کا ذکر کروں جو باہر سے بطول ہے اندر سے رسول ہے۔ مالک سلامت رکھیں، مالک کسی کا محتاج نہ کریں، امام حسین بادشاہ آپ کی نسلوں کو سلامت رکھیں۔ اس جملے پہ آپ سارے بول پہ ایک جملہ مزید کہتا ہوں تاکہ آپ شامل ہو جائیں مزید، اور میں نظم پڑھوں اور اسی پہ آپ کو سلام کر دوں۔ اللہ کی کائنات میں پہلی اور آخری شہزادی ہے محمد کی بیٹی، جو محمد کی تہجد کی نماز کی دعا کا اثر ہے۔ دل میرا ہے جے تسی مان لو بھئی سامنے آ جاؤ تے مہربانی ہے، ایویں میرا دل پہ کردا ہے پڑھے لکھے بندے نو ذرا میرے سامنے ہونا چاہیے، میں تواڈے گوش گزار ایک ادھا جملہ کر لواں، مہربانی، تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جتنے بندے بارگاہ میں ہو، جس بندے کو غازی سے پیار ہے وہ ایک قدم آگے آ جائے، یہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں۔ بیٹا اگے آؤ، تسی جوان بندے اگے آؤ، پچھو کی ویکھ دے تو انہوں آکھیا اچھا جی۔ حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے جسے بطول اپنا بیٹا کہے اسے عباس کہتے ہیں۔ مل کے بھائی حیدری، اس بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا، سارے مل کے ہاتھ اٹھاؤ، غدیری نعرہ حیدری۔ حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے جسے عباس جیسا بیٹا نصیب ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ اتنا خوبصورت، پاکاں دی قسم ہے، کوئی خوش آمد نہیں، کوئی وہ ذاکری باکری والی بات نہیں ہے۔ داد میں وہ لے چکا ہوں محمد کی بیٹی کا صدقہ، بچوں کا صدقہ، کہ کوئی حسرت داد والی نہیں ہے باقی، لیکن آپ اتنا اچھا بولے ہیں آغاز مجلس میں کہ میرا دل بڑا ہو گیا۔
میں اب بسم اللہ، مالک سلامت رکھیں آپ کو، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں۔ میں جان بوجھ کے 4 مشکل مصرے پڑھنے لگا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے مصرے ضائع نہیں ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں بنت نبی جہان میں ایسا اصول ہے جس کے بغیر خواہش جنت فضول ہے۔ بھائی جان مولوی صاحب نجف بھائی، اچھا حیدری جی شہزاد بھائی، مولا تھوڑی بچی نو صحت و سلامتی عطا فرما، شہریار شاہ جی مولا مزید عزت عطا فرماوے۔ بنت نبی جہان میں ایسا اصول ہے، مولوی صاحب ساری زندگی تساں شعراء بھی سنن، ذاکر بھی سنن، خطیب بھی سنن، میں چوتھے مصرے نجف بھائی گل کرن لگا جے میرے تو پہلے سنی ہو تو نہ بولو، پہلی باری سنو تو اتنا بولو کہ مجلس جنت بن جائے۔ محمد نے کہا ہے الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ میں کہتا ہوں بنت نبی جہان میں ایسا اصول ہے جس کے بغیر خواہش جنت فضول ہے، اور ماں کے قدم میں خلد سجا کر رسول نے ممبر پہ کہہ دیا کہ میری ماں بطول ہے۔ اللہ اکبر جی بھائی جان جی صدقے جاواں حیدری، میں نوکر ہاں جی، میں نوکر جو ہاں، میں نوکر جو ہاں، مولا کسے پھالی والے ہو، مولا تو انہوں سلامت رکھے۔ ماں کے قدم میں خلد سجا کر رسول نے ممبر پہ کہہ دیا کہ میری ماں بطول ہے، حق ہے علی تو حق سے مکرنا حرام ہے۔ میں نے تو مشرے میں 2 حدیثیں پڑھ دی ہیں، حق ہے علی، اچھا دھول علیہ نا تو بڑا ہے، پاکاں دی قسم ہے، خوشامد نہیں، اس مشرے سے بولو تو میں مننا بھائی تھوڑی کیا بات ہے۔ حق ہے علی تو حق سے مکرنا حرام ہے، بیعت سقیفیوں کی بھی کرنا حرام ہے۔ حیدری مالک سلامت رکھن، مالک کسی دا محتاج نہ کرن، امام حسین دی ماں بس جا رکھی۔ حق ہے علی تو حق سے مکر، ذاکر آتا ہے میڈو ڈیک، انہیں بھائی نجف بھی آکھنا ہے تو سارا دن ذاکر مخاطب تے کرنا ہوندہ نا، آتا ہے میڈو ڈیک، میں آنا تو پرے ویکھ، میں چوتھا مشرا پڑھنے لگا، تیرا ضمیر بولے تو بول ورنہ دادی کوئی نہیں۔ حق ہے علی تو حق سے مکرنا حرام ہے، بیعت سقیفیوں کی بھی کرنا حرام ہے، اور زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کیے بغیر جینا بہت ہی دور ہے، مرنا حرام ہے۔ جی بھائی جان جی حیدری، میں نوکراں جی، میں نوکراں جناب، زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کیے بغیر جینا بہت ہی دور ہے۔ میں تو انتظار کر رہا تھا مرشد کا، لکھ بسم اللہ، جینا بہت ہی دور ہے، مرنا حرام ہے، جس کا گھر فرش پہ ہو پھر بھی مولے پر ہو۔ قسم امام حسین دے پتران دی کیسٹ پڑھنا سوکھا کام ہے، اے کرن واسطے ادھی راتی اٹھنا پڑتا ہے، بارگاہ بطول میں حاضر ہونا پڑتا ہے، حسنین کا واسطہ دینا پڑتا ہے، پھر خیرات ملتی ہے، پھر نوک پلک شمارنی پڑتی ہے، پھر گلدستہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر دھول آنا پڑتا ہے، پھر آپ کو سنانا پڑتا ہے، پھر آپ کی مرضی ہے، آپ وصول کرتے ہیں یا واپس کر دیتے ہیں۔ جس کا گھر فرش پہ ہو پھر بھی مولے پر ہو، خلد جس سید عالم کے تولے پر ہو، علم تطہیر میں کہتے ہیں اسے فاطمہ ہم، جس کی اولاد کی آمد بھی مصلے پر ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر حیدری، علم سمجھ ہم دی پہ جائے، علم تطہیر میں کہتے ہیں اسے فاطمہ ہم، جس کی اولاد کی آمد بھی مصلے پر ہو۔ 4 بیٹیاں محمد کی، نصر بھی کر دیتی، چلو میں کہتا ہوں 4 ہی مان لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے بھائی کو لڑائی اسی کو لڑائی کرانا نے سنی شیعہ بھائی سارے مجلس میں تشریف فرما ہے،
چلو تم 4 کہتے ہو تو 4 ہی مان لیتے ہیں، لیکن پھر بھی تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے نبی علی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے، جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے؟ میں 4 بیٹیاں گھر مان لوں محمد کی، حسین جیسا نواسا کہاں سے؟ اللہ اکبر، پچھلے ہاتھ بلند اور حیدری۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی ناصر شاہ جی، جی مالک سلامت رکھن جی۔ 4 بیٹیاں گھر مان لوں محمد کی، حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ یہ میرا ذہن ہے، میں اس کا ذہن ہو جاؤں۔ ایک حدیث پڑھنا چاہنا مصرے سے، مولوی تو تن حدیث سنان کے، میں تو حدیث دا ترجمہ سنا دینا۔ یہ میرا ذہن ہے، میں اس کا ذہن ہو جاؤں۔ یہ سارے بندے نہ بولے بابا جی آپ نے ضرور بولنا ہے، آپ نے ضرور دعا کرنی میرے لیے۔ یہ میرا ذہن ہے، میں اس کا ذہن ہو جاؤں، حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں۔ کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے، نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیدری۔ جس بندے کے اندر ہے علی دونوں ہاتھ بلند کرے، حیدری۔ جی 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 جی، کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے، نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں۔ بالکل نیا سلام ہے، محرم کے لیے کہا میں نے، بڑا کامیاب ہوا، بہت سنا لوگوں نے، شاید آپ نے نہ سنا ہو۔ عشرہ تو آپ نے سنا ہے، لیکن آپ نے شاید یہ سلام نہ سنا ہو۔ آپ کا معیار سماعت اتنا اچھا ہے، میرا دل کر رہا ہے وہ سلام پڑھ دوں۔ خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ، خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاتح۔ ایک بندہ بھی چاچا جی ہاتھ کھول دیو، ہاتھ کھول کے بہو۔ خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ، اب تک سمجھ کسی کو نہ آئی ہے فاتح۔ تہاڈی کیا بات ہے بابا جی، تہاڈی کیا بات ہے؟ مالک کسے دا محتاج نہ، حیدری۔ خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ، اب تک سمجھ کسی کو نہ آئی ہے فاطمہ۔ نجف باز بندے آندے نے، پہلے ٹائم بندے بول دے نہیں، لے میں سارے نے بلان لگا در آکھ رکھی۔ خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ، اب تک سمجھ کسی کو نہ آئی ہے فاطمہ، اور سارا جہاں رسول کی خاطر بنا مگر سرور کی عمر بھر کی کمائی ہے شاباش شاباش حیدری۔ سارا جہاں رسول کی خاطر بنا مگر سرور کی عمر بھر کی کمائی ہے۔ سارے بولو سرور کی عمر بھر کی کمائی ہے۔ اے پچھلے بندے، سرور کی عمر بھر کی کمائی ہے۔ مریم سے کیا مقابلہ تیرا کوئی کرے، مریم بطول تو نے بنائی ہے فاطمہ۔ مریم سے کیا مقابلہ تیرا کوئی کرے، مریم بطول تو نے بنائی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ حسین کی عدالت میں کھڑا ہوں میدان محشر میں، اس بندے کو دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کروں گا جو بندہ اس مصرے پہ بول پڑا، مریم سے کیا مقابلہ تیرا کوئی کرے، مریم بطول تو نے بنائی ہے فاطمہ، اور چلتا ہے یہ نظام خدا اس کے پھیر سے، چکی جو تو نے گھر میں چلائی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیدری۔ چاچا جی ایک باری ہاتھ چاہوے دے، انگلی منہ چو کڈو، حیدری۔ چلتا ہے یہ نظام خدا اس کے پھیر سے، چکی جو تو نے گھر میں چلائی ہے فاطمہ۔ اپنے آپ دے قابو رکھو، چکی جو تو نے گھر میں چلائی ہے فاطمہ،
لعنت نماز کرتی ہے اس پر نماز میں جس نے بھی تیری شان گھٹائی ہے جی بھاجان، جی بابا حیدری، میں نوکر جو ہاں مرشد، مولا تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے۔ لعنت نماز کرتی ہے اس پر نماز میں، چکی جو تو نے ہون تک تسی مفت مجلس سنی ہے جلے تسی پیچھے بیٹھے ہو، میں تو مفت سنن نہیں دینی، ورنہ میں غازی دی قسم میں توڑا کے تو سلام کرنا ہے۔ شعر میں شرط ہے وہ تو سمجھ دیا وے نا، چکی جو تو نے گھر میں چلائی ہے فاطمہ، لعنت نماز کرتی ہے اس پر نماز میں جس نے بھی تیری شان گھٹائی ہے فاطمہ۔ احسان کم نہیں ہے یہ بنت رسول کا، عباس کو زمین پہ لائی ہے ہائے 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 ہائے، مانو کہ حیدری، میں نوکر جو، میں لکھوری پڑھتا بھائی، میں لکھوری پڑھتا۔ احسان کم نہیں ہے، احسان کم نہیں ہے یہ بنت رسول کا، عباس کو زمین پہ، احسان کم نہیں ہے یہ بنت رسول کا۔ امام حسین دی قسم ممبر تے کھلوتا شیر چھڑن لگا صاحب، شیر مشکلے تے نہیں پڑھتا، تو سائے شیر انج سن چھڑیا پہ میں وہ شیر پڑھنے لگا، اللہ بچانے والے کو جس نے بچا لیا وہ عالیہ بھی آپ کی جائی ہے فاطمہ۔ ہائے 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 ہائے، میرا پتر ہاتھ چاہیا کرو نا، غازی خیرات بنتا ہے، جیڑا ہاتھ بلند ہو سکتا ہے ایک باری بلند ہونا چاہیے۔ اللہ بچانے والے کو جس نے بچا لیا، جیڑا پیور شیعہ ہے، جن دی ماں بھی شیعہ ہے، پیو بھی شیعہ ہے، نجیب الطرفین شیعہ ہے، سنی بندے واسطے شیر نہیں ہے، شیر صرف شیعہ بندے واسطے۔ تو ہنی اپنی ماں دے مقدس دودھ دی قسم ہے، تو اڈا ضمیر بولے پھر میری گل ضائع نہیں کرنی۔ اللہ بچانے والے کو جس نے بچا لیا وہ عالیہ بھی آپ کی جائی ہے فاطمہ۔ حق مانگنے کی اوٹ میں تو نے جہان کو صورت منافقوں کی دکھائی ہے اللہ اکبر۔ میں بسم اللہ، میں بسم اللہ، میں نوکر جو ہاں، میں نوکر جو ہاں، میں نوکر جو ہاں بھائی جان، مولا کسی دا محتاج نہ کرے۔ حق مانگنے کی اوٹ میں تو نے جہان کو، حق مانگنے کی اوٹ میں تو نے غازی دی قسمیں انج بولے ہیں، انج اٹھے ہیں، میرا دل پہ کرتا ہے جڑے مشرے میں نہیں سن پڑھنے میں وہ مشرے پڑھ دیا، جو خود کو میں وصیت کر دیا دھول۔ اگر کوئی بندہ میرے جنازے جو ہوئے تو اس وصیت پہ عمل کراوے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ جو خود کو نجاست سے معرہ نہیں کرتا، جو خود کو نجاست سے معرہ نہیں کرتا، خالق اسے دوزخ سے مبرہ نہیں کرتا۔ ہے میری وصیت نہ پڑھے میرا جنازہ جو دشمن زہرا پہ تبرہ۔ جی بھائی جان، جی صدقے جاواں، جی مولی صاحب، جی بابا جی، جی صدقے جاواں، مولا توڑے ہتھانوں کسے دا محتاج نہ کرے۔ حق مانگنے کی اوٹ میں تو نے جہان کو صورت منافقوں کی دکھائی ہے فاطمہ۔ گل تیری بھی میں نے یاد ہے، تے پیر ناصر شاری بھی سامنے بیٹھے تھے۔ حق مانگنے کی اوٹ میں تو نے جہان کو، لو جی کیا بات ہے جی، مالک سلامت رکھن جی۔ حق مانگنے کی اوٹ میں تو نے جہان کو، تھوڑا جیس تو مشکل پڑھ لما ہے، مشکل جی آنکھوں تے پڑھ دیا۔ جس نے بھی فاطمہ سے الجھنے کی بھول کی اس نے تمام عمر عبادت فضول کی۔ نجف باش امام حسین دے پتران دی قسم میں خوش آمد نہیں، بہوں بڑا ذاکر ہے، امام حسین دا بڑا کرم ہے، ملک دا ذاکر ہے، تو میں گل کرنے لگا جی گل سمجھ آوے تو اتنا بولنا ہے، آج نہیں سمجھ پہ آزادہ رہے، اتنا بولنا ہے جتنا میرا حق بنے۔ جس نے بھی فاطمہ سے الجھنے کی بھول کی، جس نے بھی فاطمہ سے الجھنے کی بھول کی اس نے تمام عمر عبادت فضول کی۔ زہرا کے دشمنوں سے جو رکھتے ہیں دوستی، توہین کر رہے ہیں وہ بندے رسول کی۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی بھائی جان، جی بھیا، جی صدقے جمع، جی مولا کسی دا محتاج نہ کرے۔ زہرا کے دشمنوں سے جو رکھتے ہیں دوستی۔ اچھا پاکاں دی قسم میں حیران ہو رہا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی اردو ادب کا مجمع ہے۔ پنڈ تھا ہے یار، میں کوئی انگلینڈ تو نہیں آیا، اتھو تو ہی ہے نا، لیکن کمال کرم ہے۔ چل ایک مصرع اور سنو پھر۔ ہم نے سنی یہ بات بھی اللہ کے شیر سے، آئی سمجھ بطول علی کو بھی دیر سے۔ فتویٰ نہ لانا، میرے تو پوچھنا کتھوں پڑھا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لولا کلم خلقتک الافلاک، محمد تجھے نہ بنانا ہوتا کچھ نہ بناتا۔ پھر کہا محمد ناز نہ کرنا، لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ بنانا ہوتا میں تجھے بھی نہ بناتا۔ پھر کہا محمد و علی دونوں ناز نہ کرنا، لولن فاطمہ تو لما خلقتکما، اگر بطول نہ بنانی ہوتی نہ محمد بناتا نہ علی بناتا۔ جاگو جاگو حیدری، حق مانگنے کی اوٹ میں تو نے جہان کو، سور میں اتھی کھلایا، سورت منافقوں کی دکھائی ہے فاطمہ، دکھائی جس بندے کی ماں شیعہ ہے وہ ہاتھ بلند کرے۔ سارے شیعہ ماما دے پتر بیٹھے ہو، سارے حسبی نسبی شیعہ بیٹھے ہو، تو ان اپنی ماں دے دودھ دی قسمیں گل سمجھ آوے تو اتنا بولنا ہے بے کم از کم کم از کم کم از کم پورے پنڈ تک آواز تے جاوے نا، بس ذکر بطول ہو رہا ہے۔ حق مانگنے کی اوٹ میں تو نے جہان کو، سورت منافقوں کی دکھائی ہے فاطمہ، معراج سے پلٹ کے کہا یہ رسول نے، سدرہ سے آگے آپ کی شاہی ہے ہائے 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 ہائے، آپ کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے حیدری۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی بھیا، جی صدقے جمع، جی مالک کسی دا محتاج نہ۔ حق مانگنے کی اوٹ میں تو نے جہان کو، میں نو ممبر امام حسین دی قسم، حسین کی عدالت میں کھڑا ہوں، غازی کے پہرے میں کھڑا ہوں، 14 حاضر ناظر ہیں، یہاں قسم کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ اتنی پاک بارگاہ ہے کہ یہاں آ جانا ہی قسم ہے۔ شعر میں وہ پڑھنے لگا ہوں جس شعر کو لکھنے کے بعد کم از کم پورے زمانے نے مجھے داد دی، میں نے اپنے آپ کو داد دی ہے کہ تیری کیا بات ہے، میرا شعر ضائع نہ ہو جائے۔ معراج سے پلٹ کے کہا یہ رسول نے، سدرہ سے آگے آپ کی شاہی ہے فاطمہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عرش پہ کیا ہوا؟ محمد نے کہا کچھ بھی نہیں، سامع بنا میں عرش پہ ذاکر بنا خدا، خالق نے ساری رات سنائی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک بیٹا قبول فرمائے، میں نوکر ہوں، میں ایک دن دا سید ہوئے تو اندہ بھی نوکر ہوں۔ ایک دن کا سید غازی کی قسم ہے، میں تاریخ تمہیں سنا رہا ہوں کہ باپ جیسا ہے۔ ایک دن کی سید زادی ماں جیسی ہے، بلکہ ماں سے افضل ہے۔ تم ماں کو دیکھ سکتے ہو، سید زادی کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ جے تے متھے لگنا ہے بطول پاک دے تے قبر تیرے میرے پیو کو نہیں ہونا، اتھے سیداں دا پیو ہی ہے، اتھے علی ہی ہونا ہے۔ کوئی سید بادشاہ کوئی اچھی نیمی کر بھی لبے نا تو سامنے تسی جناب زہرا نو رکھو، بشاہ جی مہربانی، پھر اس دا اجر ایسا ملے گا کہ تھوڑی یاد کرو گے۔ ساریاں عبادتاں مجلساں نمازاں جنت واسطے ہی نے نا، آل محمد دی خوشنودی ہے تو مقصد تے منزل تے جنت ہے، کیونکہ جنت تے آل محمد بھی نے، تاں ملاقات ہونی ہے نا۔ تے جے جنت حسن حسین دی ہے
تے حسن حسین دی اولاد دا تے احترام کرنا ہی پینا، واجب ہے، اوجب۔ سید زادی ماں ہے، سید پیو ہے۔ مالک امام حسین علیہ السلام تو انہوں سلامت رکھن، اس تے عمل کرو تے پار ہو جاؤ گے۔ سورت منافقوں کی دکھائی ہے فاطمہ، معراج سے پلٹ کے کہا یہ رسول نے، سدرہ سے آگے آپ کی شاہی ہے فاطمہ، سامع بنا میں عرص پہ ذاکر بنا خدا۔ جتنے میں شعر پڑھ گیا بھائی نجف، میں پاکاں دی قسم اس تو وڈا شعر پڑھن لگا تے اتھے میں جنت ویکھدا پیا، جنت بندی پیا ویکھنا۔ معراج سے پلٹ کے کہا یہ رسول نے، سدرہ سے آگے آپ کی شاہی ہے فاطمہ، سامع شہزاد جی سامع بنا میں عرص پہ ذاکر بنا خدا۔ خالق نے ساری رات سنائی ہے فاطمہ، محشر میں کیا کرو گے ولایت کے منکرو، تخت جزا پہ رب نے بٹھائی ہے اللہ اکبر حیدری۔ جی آپ جئیں بیٹا، آپ جئیں، آپ سلامت رہیں مرشد، مولا کسی نہ محتاج نہ کرے۔ محشر میں کیا کرو گے ولایت کے منکرو، تخت جزا پہ رب نے بٹھائی ہے فاطمہ۔ محشر میں کیا کرو گے ولایت کے منکرو، تخت جزا پہ رب نے۔ کوئی سڑ بھی جائے تو شیر دے میں پڑھنے لگا، تم تو علی کی بات کرتے ہو نا، آر رکھ میرے سر پہ قرآن، کل انبیاء کو پیچھے کھڑا کر کے عرش پر تشہد میں مصطفیٰ نے پڑھائی ہے فاطمہ۔ میں حاضر ہاں، میں کتاب واسطے حاضر ہاں۔ کل انبیاء کو پیچھے کھڑا کر کے عرش پر تشہد میں مصطفیٰ نے پڑھائی ہے۔ ایک شعر کل ہویا تے اتھے آ گیا ہے، کل شعر لکھیا ہے، اجے تک میں چیک بھی نہیں کیتا پا کیسا ہے، دل پہ کردہ پڑھ دیا، پتہ نہیں کی رزلٹ ہے۔ یہ سچ ہے ذکر علی جو صبح و شام جس نے صبح و شام کیا، یہ سچ ہے ذکر علی جس نے صبح و شام کیا، لحد کی مٹی نے بھی اس کا احترام کیا، علی کے بغض میں کر کے طواف کعبے کا، خدا کے گھر بھی مکسر نے رام رام کیا۔ ہائے 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 ہچاؤ حیدری۔ محشر میں کیا کرو گے ولایت کے منکرو، تخت جزا پہ رب نے بٹھائی ہے فاطمہ۔ بقیہ سے مومنوں کا ادا کرنے شکریہ، پہلو پہ رکھ کے ہاتھ کو آئی ہے فاطمہ۔ یار بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کر سکا۔ شیعہ بندے کو ہائے تو ضرور کرنی چاہیے تھی۔ آئیں جناب کلیم عباس۔ بقیہ سے مومنوں کا ادا کرنے شکریہ، پہلو پہ رکھ کے ہاتھ کو پرسہ دین آئے ہو نا، اور پرسے واسطے کٹھے ہوئے ہو، اس تو وڈا مصائب کو نہیں۔ شعر میں پڑھن لگا تے امام حسین دی قسم تسی عشرہ محرم رسول نگر موجود سو، میں شعر پڑھے آتے قیامت ہو گئی، شہر یار اور عشرہ سندے رہنے، پتہ نہیں کتنی دیر لوگ ماتم کردے رہنے۔ اللہ کرے میں تنہوں شعر سمجھا لما۔ بات یہ کہو کہ در ہی جلا ہے بطول کا، لوگوں نے در کے ساتھ جلائی ہے فاطمہ۔ ایک واری شرط ہاتھ مارو، ایک واری شرط ہاتھ مارو، شیعہ بندے ایک واری شرط ہاتھ مارو، شیعہ ماما دے پتر ایک واری شرط ہاتھ مارو۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ میں لکھ واری پڑھتا، میں لاکھ دفعہ پڑھتا ہوں۔ مت یہ کہو کہ در ہی جلا ہے بطول کا، لوگوں نے در کے ساتھ
کلیم بھائی میرے ایک سوال کا جواب دیں، اس علاقے میں آپ کا علاقہ ہے، کسی شوہر کی زوجہ مر جائے یا بیٹے کی ماں مر جائے، آپ کتنی قبریں بناتے ہیں؟ ایک قبر بناتے ہو؟ میں جھوٹ بولوں یہیں مر جاؤں، مجھے اس قرآن کی قسم ہے امت کے ظلم و جور و تشدد کے خوف سے 40 جا علی نے چھپائی ہے فاطمہ، علی نے 40 قبریں بنائی ہیں زہرا کی۔ ساسا بن امت کے ظلم و جور و تشدد کے خوف سے، یار جملہ میں آکھنا تو نہیں سی پر میرے لباں تے آ گیا، اور بی بی ناراض نہ ہو جائے۔ ساسا بن سہان نے علی سے پوچھ لیا، یا علی آپ نے بطول کی 40 قبریں بنا کے بطول کو چھپایا کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ علی نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہیں نیزوں والے نہ آ جائیں، کہیں لوگ محمد کی بیٹی کی قبر پہ ظلم نہ۔ 2 منٹ اور 2 منٹ اور 2 آنسو اور ممبر میں اپنے بھائی کے حوالے کرنے لگا۔ محمد کی حویلی میں 3 بیبیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی۔ یار امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کر سکا۔ 3 بیبیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی۔ سوال کرو آصف کمال کون کون سی بیویاں؟ پہلی 18 سال میں بوڑھی ہو گئی، دوسری 7 سال میں ضعیف ہو گئی، مجھے امام حسین کی غربت کی قسم تیسری 4 سال میں بوڑھی ہو گئی۔ بابا جی سوال بنتا ہے نا، 18 سال 7 سال 4 سال، یہ کوئی ضعیفی کی عمر ہے؟ یہ کوئی بوڑھا ہونے کی عمر ہے؟ کیوں بوڑھی ہو گئی؟ اور رکھ میرے سر پہ قرآن، پہلی کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا، دوسری کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا، تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے؟ یہ قرآن ہے میرے سر پہ، تیسری کو شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا۔ کربلا سے لے کے شام تک اس حرام زادے شمر کا جہاں دل کرتا تھا سجاد کے سامنے سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے یہ حرام زادہ تماچے، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ بڑی سیدہ کا مصائب پڑھ رہا تھا، ٹائم نہیں میرے پاس، لمبا سفر ہے، لمبا مضمون ہے، ایک چھوٹی سیدہ کا جملہ سنو اور اسی پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ ممبر حسین کتنی قسمیں کھاؤں یار، مومن برداشت نہیں کرتا، ہمیں قسم کھانی پڑتی ہے۔ ساری باتیں میں نے چھوڑ دی، شام غریبہ کا وقت تھا، علی کی بیٹی کے خیمے کو آگ لگی ہوئی تھی، زینب کی پشت پہ سجاد، خیمہ جل رہا تھا، پتھر کا بنا ہوا وہ بندہ جو ہائے نہیں کر سکا، زینب کی پشت پہ سجاد تھا، پیچھے پیچھے سکینہ تھی، یہ حرام زادہ شمر گھوڑے پہ بیٹھ کے علی کی بیٹی کے خیمے میں داخل ہوا، جو ماتم نہ کر سکے وہ معافی مانگے، اس نے گھوڑے پہ بیٹھ کے حسین کی بیٹی کے کانوں سے ایسے دور کھینچے سکینہ کے کان دروں میں آ گئے۔ بچی نے فرات کو دیکھا، رو کے کہا چاچا ابا، ہائے حسین ہائے حسین۔ اچھا تیرا ماتم پہ دل ہے، ماحول ایسا بن گیا ہے، مجھے غازی کی قسم مجھے لگ رہا ہے محمد کی بیٹی آ گئی ہے۔ تجھے میں ایک جملہ اور سناؤں، سکینہ دنیا سے چلی گئی، کڑیوں والے ہاتھوں پہ
کڑیوں والا بہن کا جنازہ اٹھا کے سجاد شام کے بازار سے گزرا یا شام کی ایک عورت آگے بڑھی، اس نے سکینہ کا چہرہ دیکھا، اس نے کہا یہ جو بیمار تھی علاج کیوں نہیں کروایا؟ سجاد نے کہا تجھے کیسے پتا چلا یہ بیمار تھی؟ اس نے کہا اس کے نیلے پیلے رخسار بتا رہے یہ بیمار تھی۔ سجاد نے کہا بیمار نہیں تھی، اسے نانا کی امت نے اتنے تماچے مارے ہیں میری بہن کے رخساروں کا رنگ تبدیل